السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو کہانی نامہ۔ ویران حویلی کا آسیب پارٹ 5۔ پھر ایک جیپ کی آواز بھی دور سے سنائی دی۔ میں رک گیا، یہ سوچ کر رک گیا کہ کہیں یہ ہندو سکھوں کا جتھا نہ ہو جو پاکستان کی طرف جاتے مہاجرین کا بے دریغ قتل عام کر رہے تھے۔ پھر بھی میں کھیتوں میں اگی ہوئی اونچی فصل کی آڑ لیتا اسی طرف بڑھنے لگا۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد میں قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ یہ مہاجرین کا قافلہ ہے جو ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان کی طرف جا رہا ہے۔ لٹے پٹے بدحال لوگ سڑک پر پیدل چلے جا رہے تھے۔ عورتیں اور بچے گڈھوں پر سوار تھے، ان میں شدید زخمی بھی تھے۔ بلوچ ریجمنٹ کے فوجیوں کی ایک جیپ ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ تھی۔ یہ جیپ سڑک پر کبھی آگے چلی جاتی تھی اور کبھی واپس آ کر قافلے کے پیچھے چلنے لگتی تھی کہ کہیں قافلے پر کوئی جتھا پیچھے سے حملہ نہ کر دے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور میں بھی اسی قافلے میں شامل ہو گیا۔ قافلہ بمشکل ایک ڈیڑھ میل ہی چلا ہوگا کہ دور سے پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد کے نعروں کی گونج سنائی دینے لگی۔ معلوم ہوا کہ قافلہ پاکستان کے واہگہ بارڈر کے قریب پہنچ گیا ہے۔ مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی اور حیرانی بھی ہو رہی تھی۔ خوشی اس بات کی ہو رہی تھی کہ میں آخر جان بچا کر پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ 35 میل کا فاصلہ اتنی جلدی کیسے طے ہو گیا۔ میں تو ابھی امرتسر کی آبادی دائم گنج سے چلا ہی تھا، اور میرے اندازے کے مطابق تو ابھی 6 ہرٹہ کا اسٹیشن بھی نہیں آتا تھا جو امرتسر سے لاہور آتے ہوئے پہلا اسٹیشن تھا۔ قافلہ پاکستان کی سرحد میں داخل ہوا تو مہاجرین کے مردہ جسموں میں جیسے جان پڑ گئی۔ قافلے میں بھی پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد کے نعرے بلند ہونے لگے۔ میں پاکستان پہنچ گیا۔ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد جان و مال کے جس تحفظ اور جس خوشی کا احساس ہوا وہ آج بھی مجھے یاد ہے۔ میرے پاس اسے بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ بے پایہ مسرت کا یہ ایسا ہی احساس تھا جیسے کسی کو پھانسی کے تختے کی طرف لے جایا جا رہا ہو اور پھر اچانک اس کی جان بخشی کے آرڈر آ گئے ہوں۔ یہ وہ خون اشام زمانہ تھا جب مشرقی پنجاب میں خاص طور پر کسی مسلمان کی عزت اور جان محفوظ نہیں تھی۔ شہروں اور گاؤں میں جگہ جگہ ہندو سکھ گنڈے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہے تھے۔ جگہ جگہ میں نے مسلمان مردوں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی کئی کٹی ہوئی لاشیں بکھری ہوئی دیکھی تھیں۔ بچوں کو ماں کی گودیوں سے چھین کر انہیں نیزوں کی نوک پر اچھالا اور نیزوں میں پرو دیا گیا تھا۔ مسلمان عورتوں کو ان کے بالوں سے درختوں کی شاخوں پر لٹکا کر ان کے پیٹ چاک کیے گئے تھے۔ معصوم بچوں کو میخوں کے ساتھ درخت پر ٹھوک دیا گیا تھا۔ پاکستان کی موجودہ ڈسکو بوائز کی نسل کو شاید اس کا احساس نہ ہو، لیکن آنے والا مورخ جب پاکستان کی تاریخ رقم کرنے بیٹھے گا تو وہ یہ دیکھ کر ایک بار ضرور لرز اٹھے گا کہ پاکستان نے کس قدر بے مثال اور ہوش ربا قربانیاں دے کر پاکستان حاصل کیا تھا۔ اس زمانے کو یاد کرتا ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے قیامت خیز آگ کے شعلے بھڑکنے لگتے ہیں۔ مسلمانوں کے خون نہ حق کے چھینٹے اڑنے لگتے ہیں۔ میں کبھی یقین نہیں کر سکتا کہ پاکستان کی موجودہ اور آنے والی نسلوں کے نوجوان اپنے اجداد کی ان اندھوناک بے مثال قربانیوں کو فراموش کر دے گی۔ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، آمین۔ بہرحال میں اپنی دہشت خیز داستان کو آگے چلاتا ہوں۔ میں بھی دوسرے مہاجرین کے ساتھ پاکستان پہنچ گیا۔ پاکستان میں ہمارا کوئی عزیز یا رشتہ دار نہیں تھا۔ ایک ہفتہ میں والٹن لاہور کے مہاجرین کیمپ میں رہا، جہاں سن 47 کے زمانے میں لٹے پٹے مہاجرین کا والٹن کیمپ ہوا کرتا تھا۔ وہاں آج کل لاہور کی سب سے بڑی ماڈرن اور خوبصورت ڈیفنس کالونی آباد ہے۔ رات کو یہاں کی جگمگاتی سڑکوں پر سے گزرتے ہوئے یہاں کی روشنیاں اور شاپنگ سینٹروں اور کشادہ سڑکوں کو دیکھ کر گمان ہوتا ہے کہ آدمی یورپ کے کسی شہر میں آ گیا ہے۔ ڈیفنس کی آبادی کو دیکھ کر مجھے ہمیشہ بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے ہر شہر کی ہر بادی اور یہاں کی جگمگاتی روشنیوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، قائم و دائم رکھے، آمین۔ لیکن ڈیفنس کی جگمگاتی سڑکوں پر سے گزرتے ہوئے کبھی کبھی ایک لمحے کے لیے ہی صحیح ہمیں یہ ضرور یاد کر لینا چاہیے کہ جب پاکستان بن رہا تھا یہاں وہ لوگ بھی آئے تھے جن کے ننگے پاؤں زخمی تھے، جسموں سے خون بہہ رہا تھا، اور جو اپنے پیاروں کی کٹی ہوئی لاشیں مشرقی پنجاب کے گلی کوچوں میں بے گور و کفن چھوڑ آئے تھے، جن کے چہروں پر گرد جمی ہوئی تھی اور جن کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو چکے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا۔ ایک ہفتہ والٹن کے مہاجرین کیمپ میں رہنے کے بعد میں فکر و معاش کی تگ و دو میں لاہور سے راولپنڈی آ گیا۔ میں مشرقی پنجاب سے کچھ روپے بچا کر ساتھ لانے میں کامیاب ہو گیا تھا، وہیں خرچ کر کے گزارا کر رہا تھا۔ جب پنڈی میں کام کا کوئی سلسلہ نہ بنا تو واپس لاہور آ گیا۔ یہاں لاہور کے ایک سینما ہاؤس میں بکنگ کلرک کی نوکری مل گئی، ساتھ ہی سینما کی عمارت میں ایک چھوٹا سا کمرہ بھی رہنے کو مل گیا۔
حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ اسی دوران بمبئی سے میرے پرانے اور بچپن کے دوست جمشید کا خط آیا کہ اگر پاکستان میں کوئی کام وغیرہ نہیں مل رہا تو بمبئی میرے پاس آ جاؤ۔ میں نے اسے لکھ دیا کہ میں پاکستان میں ہی رہنا چاہتا ہوں اور مجھے اب نوکری بھی مل گئی ہے۔ کچھ میں اس لیے بھی بھارت کے شہر بمبئی نہیں جانا چاہتا تھا کہ وہاں وہ پرانی قلعہ نما حویلی ہے جہاں روہنی عرف سلطانہ کی بد روح ہے۔ میرا واسطہ اس سے پڑ چکا تھا اور جو ابھی تک میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور جس سے میں چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر کہتے ہیں کہ مقدر کے لکھے کو کوئی نہیں ٹال سکتا، وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اس کی شدت میں کمی بیشی انسان کے اعمال کے مطابق ہو سکتی ہے مگر وہ ٹل نہیں سکتا۔ یہ میرا ذاتی خیال ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اس سے اختلاف ہو، مگر تجربہ یہی کہتا ہے۔ پاکستان بن جانے کے بعد میں لاہور کے ایک سینما ہاؤس میں گمنامی اور خاموشی سے بکنگ کلرکی کر رہا تھا۔ یہ کھٹکا مجھے برابر لگا رہتا تھا کہ پرانی حویلی نما قلعے کی حسین و جمیل بدرو روہنی عرف سلطانہ کسی بھی وقت نمودار ہو سکتی ہے اور اس کو آزاد کر دینے کی پاداش میں اس کے اور میرے دشمن رگو پجاری عرف زرد پوش کی بدرو کسی بھی وقت مجھ پر حملہ کر سکتی تھی۔ میں لاہور میں ایک بزرگ عامل سے اس سلسلے میں ملا، انہیں ساری حقائق بیان کی تو انہوں نے مجھے کوئی تویز وغیرہ تو نہ دیا، صرف مجھے باقاعدگی سے نماز پڑھنے کی ہدایت فرمائی اور میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ لیکن میری سلما کی ملازمت کی نوعیت ایسی تھی کہ دوپہر اور شام کی نماز اکثر قضا ہو جاتی تھی۔ دن گزرتے چلے گئے، 1 سال گزر گیا۔ پرانی حویلی کی بدرو روہنی اور زرد پوش پجاری رگو کی بدرو کی طرف سے اس دوران کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ بلائیں میرے سر سے ٹل گئی تھی۔ لاہور سے ہندو اور سکھ شرنارتھی ہندوستان جا چکے تھے۔ ان کے خالی مکان مشرقی پنجاب اور ہندوستان سے آنے والے دوسرے مسلمان مہاجرین کو الاٹ ہو گئے تھے۔ سینما ہاؤس کا ایک گیٹ کیپر انور میرا دوست بن گیا تھا۔ ہم اکثر ہوٹل میں اکٹھے ناشتہ کرنے اور کھانا کھانے جایا کرتے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ ہم شام کا شو شروع کرانے کے بعد ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ میرے دوست گیٹ کیپر انور نے کہا، فروز، تمہیں معلوم ہے ہندو سکھ لاہور سے جاتے ہوئے یہاں کئی جگہوں پر اپنا سونا اور زیورات مکانوں میں دبا گئے ہیں۔ میں نے کہا، سنا تو میں نے بھی ہے لیکن آج تک کسی مکان سے دبا ہوا سونا چاندی نکلتے نہیں دیکھا۔ انور کہنے لگا، وہ کسی کو بتا کر تھوڑی گئے ہیں کہ ہم نے سونا چاندی کہاں دبایا ہوا ہے، تو پھر وہ کس لیے دبا گئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ انور نے کہا، وہ اس خیال سے اپنی دولت مکانوں کے اندر زمین اور دیواروں میں گاڑ گئے ہیں کہ جب ذرا حالات ٹھیک ہوں گے تو آ کر لے جائیں گے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، ان کا مال ہے، لے جائیں۔ انور بولا، کیوں؟ اب یہ ان کا مال نہیں ہے، اب یہ پاکستان کی دولت ہے۔ ہمارے بھائی بھی تو ادھر بہت کچھ چھوڑ کر آئے ہیں، وہ تو اپنے ساتھ 1 ٹکا تک اٹھا کر نہیں لا سکے۔ میں نے کہا، یار تم بھی ٹھیک کہتے ہو لیکن مجھے ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ انور خاموش ہو کر کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد بولا، میں تمہیں ایک بات بتانے والا ہوں مگر شرط یہ ہے کہ تم آگے کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ میں نے کہا، میرے یہاں تم ہی ایک دوست ہو جس کو میں بتا سکتا ہوں، اور تو کوئی دوست نہیں ہے جس کو میں بتاؤں۔ انور بولا، ابھی بتاتا ہوں۔ ہم کھانا کھا چکے تو میں نے چائے کا آرڈر دے دیا۔ انور ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ چائے آ گئی، ہم چائے پینے لگ گئے۔ چائے کا ایک گھونٹ پی کر انور کہنے لگا، فروز، تم میرے دوست ہو، اسی لیے تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا، بات کیا ہے وہ بھی تو بتاؤ۔ انور نے ایک نگاہ اپنے دائیں بائیں ڈالی۔ چھوٹا سا دکان نما ہوٹل تھا، کچھ اور لوگ بھی بیٹھے کھانا وغیرہ کھا رہے تھے لیکن ہمارے ساتھ والی میزیں خالی تھی۔ انور نے میری طرف ذرا جھکتے ہوئے کہا، مجھے ہندوؤں کے دبائے ہوئے ایک خزانے کا پتہ چلا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ انور بڑی رازداری سے بولا، تم اسے ضرور مذاق سمجھ رہے ہوگے مگر یہ مذاق نہیں ہے، یہ راز مجھے یا میری خالہ کے بیٹے سراج کو معلوم ہے۔ میں نے بھی یوں ہی دلچسپی کی خاطر پوچھا، اچھا تو یہ خزانہ کہاں دفن ہے؟ انور بولا، لاہور سے قصور کی طرف 3-4 میل کے فاصلے پر ہندوؤں کی ایک بستی تیرتھ گڑھ ہوتی ہے۔ اب تو وہاں سب مسلمان مہاجرین آباد ہیں۔ اس بستی کے باہر ایک تالاب کے پاس ہندوؤں کا ایک مندر ہے جو کالی مندر کے نام سے مشہور ہے۔ اس بستی تیرتھ گڑھ میں سراج کا ایک ہندو دوست شیو رام رہتا تھا۔ پچھلے دنوں سراج ویزا لے کر ہندوستان گیا ہوا تھا۔ وہاں اس کی ملاقات شیو رام سے ہوئی تو شیو رام نے اسے بتایا کہ اس کے پتا جی نے 5 سیر وزن کے سونے کے زیورات کالی مندر کے پچھلی کوٹھڑی میں زمین کے نیچے دبائے ہوئے ہیں اور وہ حالات ذرا ٹھیک ہو جانے کے بعد پاکستان جا کر یہ زیورات نکال کر لے آئیں گے۔ میں نے انور سے کہا، یہ راز تمہارے خالہ زاد بھائی سراج کو بھی معلوم ہے؟
تو وہ تو اب تک سونا نکال کر لے گیا ہوگا۔ انور نے ہنس کر کہا، سراج بڑا ڈرپوک ہے، میں نے یہ کہہ کر اسے اور بھی ڈرا دیا ہے کہ یہ سونا ایک طرح سے اب پاکستان کی حکومت کی ملکیت ہے، اگر تم نے اسے نکالا اور کسی کو پتہ لگ گیا تو تم پکڑے جاؤ گے اور تمہیں 7 سال قید ہو جائے گی۔ میں نے ساتھ ہی اسے یہ بھی یقین دلایا ہے کہ میں سوہے بازار کے ایک سنیارے سے بات کرتا ہوں، ہم 16 نکال کر اپنے پاس رکھنے کی بجائے فوراً اس کے حوالے کر کے رقم وصول کر لیں گے، پھر وہ سنیارہ جانے اور حکومت جانے۔ سراج میری اس بات پر لگ گیا ہے اور میری اجازت کے بغیر وہ زیورات کبھی نہیں نکالے گا۔ وہ کہنے لگا، فیروز تم میرے جگری یار ہو، میں اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا، میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ چلو، ہم رات کے اندھیرے میں یہ زیورات نکال کر آئیں گے۔ میں نے ایک سنیارے سے بات کر لی ہے، وہ اس کے عوض مجھے اسی وقت ساری رقم ادا کرنے کو تیار ہے، ہم وہ رقم آدھی آدھی کر لیں گے، کچھ نہیں تو 50-60 ہزار مالیت کا سونا تو ضرور ہوگا۔ اس زمانے میں سونے کا بھاؤ جہاں تک مجھے یاد رہ گیا ہے 12-13 روپے تولا ہوا کرتا تھا، مگر اس زمانے کے 12-13 روپے آج کے زمانے کے 1200-1300 بلکہ اس سے بھی زیادہ کی مالیت کے ہوتے ہیں۔ میں نے انور سے کہا، بھائی مجھے روپے پیسے کا کوئی لالچ نہیں ہے، میں ان چند روپوں کی نوکری میں بڑا خوش ہوں اور میں اس قسم کے کام میں پڑنا بھی نہیں چاہتا، جو روپیہ میں نے اپنی محنت سے نہ کمایا ہو میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتا۔ انور بولا، یار تم میرے جگری یار ہو، کم سے کم میری اتنی مدد تو کر دو کہ میرے ساتھ رات کے وقت مندر تک چلو، میں اکیلا زمین نہیں کھود سکتا، کیا معلوم خزانہ گہرائی میں دبایا ہوا ہے، تمہارے سوا میں کسی کے آگے یہ راز ظاہر بھی نہیں کر سکتا۔ انور میرے چھوٹے چھوٹے کئی کام کر دیا کرتا تھا، میں اس کے آگے انکار نہ کر سکا اور میں نے اس کے ساتھ کالی مندر جانے کی حامی بھر لی۔ ایک روز شام کے وقت ہم دونوں نے اپنی جگہوں پر دوسرے آدمی بٹھا کر سینما والوں سے چھٹی لے لی اور مزنگ چنگی سے قصور جانے والی لاری میں بیٹھ گئے۔ ستمبر کا مہینہ ختم ہو رہا تھا، بارشوں کا موسم گزر چکا تھا، رات کو ہلکی ہنکی ہو جاتی تھی۔ انور نے اپنے ساتھ ایک تھیلا رکھ لیا تھا جس میں ہاتھ سے زمین کھودنے والی 2 کھرپیاں تھیں۔ ہم احتیاطاً رات کے 10-10:15 بجے لاہور سے روانہ ہوئے تھے۔ تیرتھ گڑھ قصور جانے والی سڑک پر زیادہ دور نہیں تھا۔ انور نے کالی مندر دیکھ رکھا تھا، بلکہ وہ ایک روز دن کے وقت خفیہ طور پر اس کا سروے بھی کر آیا تھا۔ اب تو فیروز پور روڈ پر بڑی بتیاں بھی لگ گئی ہیں جو رات کو جگمگاتی ہیں۔ اس زمانے میں یہ سڑک چھوٹی بھی تھی اور لاہور سے نکلنے کے بعد یہ سڑک رات کے وقت اندھیرے میں ڈوب جاتی تھی اور لاریاں اپنی بتیوں کی روشنی میں چلا کرتی تھی اور ان کی سپیڈ بھی زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ انور لاری کی کھڑکی میں سے باہر اندھیرے میں دیکھ رہا تھا۔ جب دور سے اسے تیرتھ گڑھ گاؤں کی چند ایک روشنیاں اندھیرے میں جلملاتی دکھائی دی تو اس نے ڈرائیور سے کہا، ہمیں تیرتھ گڑھ والے سٹاپ پر اترنا ہے، اور لاری تیرتھ گڑھ کے سٹاپ پر کھڑی ہو گئی۔ ہم لاری سے اتر پڑے، سڑکوں پر سناٹا چھایا ہوا تھا، لاری آگے نکل گئی۔ ہم سڑک سے اتر کر تیرتھ گڑھ جانے والے کچے راستے پر پڑ گئے۔ ہم اندھیرے میں چل رہے تھے، آس پاس جھاڑیاں اور شاید فلاحی کے درخت تھے، کسی طرف سے جھینگر کے بولنے کی مسلسل آواز آ رہی تھی۔ انور کہنے لگا، گاؤں کے پیچھے ایک پرانا تالاب ہے، کالی مندر اس تالاب کے پاس ہی ہے، پہلے یہاں بڑی پوجا پاٹ ہوا کرتی تھی، ہندوؤں کے چلے جانے کے بعد یہ مندر ویران ہو گیا ہے۔ یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ کسی وقت رات کو کالی مندر میں گھنٹیوں کی آوازیں آتی ہیں، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب پوجا پاٹ کرنے والے ہی نہیں ہیں تو پھر گھنٹیوں کی آواز کیسے آ سکتی ہے؟ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ میں نے انور کے ساتھ آ کر غلطی کی ہے، مجھے نہیں آنا چاہیے تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سوئی ہوئی کلا پھر سے جاگ اٹھے، مگر اب میں اپنے دوست کو اکیلا چھوڑ کر واپس بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تیرتھ گڑھ گاؤں کی اکا دکا بتیاں نظر آنے لگیں، دور سے انسانوں کی بو پا کر گاؤں کے 1-2 کتے بھونکنے لگے۔ انور مجھے لے کر گاؤں کے پیچھے سے چکر کاٹ کر پرانے تالاب کے پاس آ گیا۔ رات کے 11 بج چکے تھے، ہر طرف عجیب ڈراؤنی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تیرتھ گڑھ کی طرف سے آنے والی کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی خاموش ہو گئی تھیں۔ تالاب اندھیرے میں بڑا ڈراؤنا لگ رہا تھا، اندھیرے میں اس کی سطح ساکت اور دھندلی دھندلی نظر آ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ تالاب بھی مر چکا ہے۔ اس کے عقب میں ایک کھنڈر سا اندھیرے میں کسی بھوت کی طرح معلوم ہو رہا تھا۔ انور مجھے لے کر اسی بھوت نما کھنڈر کی طرف جا رہا تھا۔ مجھے اس ڈرونے ویران کالی مندر سے اتنا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا جتنا خوف مجھے اس بات کا محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں مجھ پر زرد پوش پجاری رگو کی بدروح حملہ نہ کر دے، کیونکہ وہاں ماحول بدروحوں کا ہی تھا۔ کالی مندر زمین سے 3-4 فٹ اونچے چبوترے پر بنا ہوا تھا، اس کی سیڑھیوں کی اینٹیں اکھڑی ہوئی تھی، صرف اتنی اینٹیں باقی تھی کہ آدمی ان پر پاؤں رکھ کر اوپر چڑھ سکتا تھا۔ انور میرے آگے آگے چل رہا تھا،
मंदिर की ड्योढ़ी में अंधेरा था। अनवर ने थैले में से टॉर्च निकाल कर रोशन कर दी। कहने लगा, जिस कोठड़ी में जेवरात दफन है वो आगे है। ड्योढ़ी में से एक तंग सुरंगनुमा रास्ता दूसरी कोठड़ी को चला जाता था। हम दोनों कोठड़ी में आ गए। अनवर ने टॉर्च की रोशनी कोठड़ी के फर्श पर डाली। फर्श पर टूटी फूटी ईंटें बिखरी हुई थी। छोटी सी कोठड़ी थी। दीवार में किसी देवी का काला बुत लगा हुआ था, जिसके बाजू, टांगें और सर गायब था। सिर्फ धड़ दीवार में बाकी रह गया था। मुझे खौफ सा महसूस हो रहा था, लेकिन अपने दोस्त की वजह से वहाँ खड़ा था। अनवर झुककर टॉर्च की रोशनी में फर्श को गौर से देख रहा था। एक जगह कोने में टूटी हुई ईंटों का छोटा सा ढेर पड़ा था। अनवर ने थैला एक तरफ रख दिया और बोला, जेवरात यहाँ दफन है, मुझे यकीन है। मैंने कहा, जो भी करना है जल्दी करो, कोई आ गया तो मुसीबत पड़ जाएगी। अनवर ने टॉर्च एक तरफ इसी तरह रख दी कि इसकी रोशनी ईंटों के ढेर पर पड़ रही थी। इसने थैले में से एक खुरपी निकाल कर मुझे दी और दूसरी अपने हाथ में पकड़ ली। पहले इसने ईंटों को इधर उधर हटाया, फिर ज़मीन खोदनी शुरू कर दी। मैं इसके सामने के रुख पर आकर बैठ गया और खुरपी से ज़मीन खोदने लगा। ज़मीन बरबरी थी। बड़ी जल्दी हमने 2-2.5 फीट ज़मीन खोद डाली। नीचे से कुछ भी ना निकला। मैंने कहा, अनवर, तुम्हें गलत इतला दी गई है, यहाँ कोई जेवरात वगैरह नहीं है। वो बराबर खुरपी चला रहा था। कहने लगा, अभी मालूम हो जाएगा। हमने 1 फुट और ज़मीन खोदी होगी कि मेरी खुरपी किसी सख्त चीज़ से टकराने की आवाज़ सुनकर अनवर ने खुश होकर कहा, फ़रोज़, ज़रूर ये जेवरों का डब्बा होगा। हम और तेज़ी से ज़मीन खोदने लगे। अनवर ने टॉर्च को गड्ढे के किनारे पर इस तरह रख दिया कि इसकी रोशनी गड्ढे में पड़ती थी। बहुत जल्दी हमें मिट्टी में दबी हुई कोई चमकती हुई शैद दिखाई दी। रात का इसका रंग सोने की तरह ज़रद था। अनवर बोला, ये सोने का डला होगा। हमने खुरपी की मदद से इस शय को मिट्टी से बाहर निकाला तो देखा वो एक सोडा वाटर की बोतल के साइज़ का एक बुत था। अनवर ने इसकी मिट्टी साफ़ की और इस पर अपना नाखून ज़ोर से रगड़ते हुए कहने लगा, फ़रोज़, हमारी किस्मत खुल गई। ये सोने का बुत है। न जाने मुझे क्यों ख्याल आ गया कि ये बुत कहीं हमारी बदकिस्मती का बायस ना बन जाए। मैंने अनवर से कहा, अनवर, मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूँ। इस बुत को इसी जगह दबा हुआ रहने दो। अनवर ने बुत को थैले में डालते हुए कहा, मैं पागल नहीं हूँ कि हाथ आई हुई दौलत को छोड़ दूँ। हम मंदिर से बाहर आ गए और तेज़ तेज़ कदमों से कसूर लाहौर रोड की तरफ चलने लगे। अनवर कहने लगा, मेरा ख्याल था जेवर होंगे, मगर अब मालूम हुआ कि यहाँ सोने का बुत दबा हुआ है। यहाँ से हिंदुस्तान भागते हुए पुजारी ने इसे दबा दिया होगा। मुझे तो खालिस सोना लगता है। ये लोग अपनी मूर्तियों में खालिस सोना इस्तेमाल करते हैं। मैं चुप रहा। मैंने कोई जवाब ना दिया। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई मनहूस साया हमारे साथ साथ चल रहा है। खौफ की एक सर्द लहर मेरे बदन में दौड़ गई, जिसने मेरी हथेलियों को ठंडा कर दिया था। मेरे दोस्त अनवर को बिल्कुल इल्म नहीं था कि मैं कैसे कैसे दहशतनाक वाक़यात से गुज़र चुका हूँ। मैं खौफ महसूस करने में हक बजानब था। अनवर खौफसदा बिल्कुल नहीं था। इस पर एक ऐसे शख्स की जज्बाती कैफियत तारी थी जिसको अचानक कानून का ख़जाना मिल गया हो। अगर वह बुत सोने का ही था तो इसकी कीमत 1 लाख रुपए से कम नहीं थी, और इस ज़माने में 1 लाख रुपया आज के करोड़ों के बराबर था। अनवर ने दोनों खुरपियाँ खेतों में फेंक दी थी। बुत को थैले में लपेटकर इसने बगल में दबाया हुआ था और कह रहा था, इस वक्त लाहौर की तरफ जाती हुई कोई लारी भी शायद ही मिले। मैंने कहा, शायद मिल जाए। मुझे बुत के सोने की मालियत से कोई दिलचस्पी और सरोकार नहीं था। मैं इस बुत को हाथ भी नहीं लगाना चाहता था। अनवर ने कहा, मैं सुबह सुबह इसे लेकर सोहे बाज़ार जाकर इसका वज़न कराऊंगा। बड़ा भारी है फ़रोज़, मुझे तो 3 सेर का लगता है। 3 सेर सोना? यार, तुम कोई ख्याल ना करना। जितनी रकम मिलेगी आधी आधी बांट लेंगे। तुम बेशक मेरे साथ ही सोहे बाज़ार जाना। हम लाहौर कसूर रोड पर आ गए। रात के अंधेरे में सड़क सुनसान पड़ी थी और अनवर कहने लगा, इस वक्त लाहौर जाने वाली लारी नहीं मिलेगी, पैदल ही चल पड़ते हैं। हम सड़क के किनारे किनारे लाहौर की तरफ पैदल ही चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद अनवर ने थैले को बगल में से निकालकर हाथ में पकड़ लिया। कहने लगा, यह गर्म क्यों हो रहा है? मैंने चौंक कर पूछा, कौन गर्म हो रहा है? अनवर बोला, सोने का बुत लगता है गर्म हो गया है, हाथ लगा कर देखो। इसने थैला मेरी तरफ कर दिया। मैंने हाथ लगाया तो वाकई बहुत गर्म था। मैंने दिल में कहा, मुसीबत शुरू हो गई है। मैं अनवर को समझा नहीं सकता था। इसकी आंखों पर दौलत हासिल करने की पट्टी बंधी हुई थी। इसे आज के 1 करोड़ रुपए के बराबर दौलत मिल गई थी। इसे और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने इसे कहा, अनवर, मैं जानता हूँ तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मगर मैं तुम्हें कहना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। मेरी मानो और इस बुत को यहीं खेतों में फेंक दो। और अनवर झुंझला कर बोला, यार, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे बताओ, मैं इसे क्यों फेंक दूँ? मेरा दिमाग ख़राब हो गया है कि हाथ आई दौलत फेंक दूँ? ये अल्लाह की ज़मीन में दबी हुई मिली है। इस पर हम दोनों का हक है। बस अब तुम चुप रहो। ज़ाहिर है मैं खामोश रहने के सिवा
कुछ और कर भी नहीं सकता था। अनवर थोड़ी थोड़ी देर बाद सड़क किनारे होकर पीछे मुड़कर देख लेता था। एक लारी रात के 12 बजे कसूर से चलती है, इसे अब तक आ जाना चाहिए, मगर हमें कोई लारी ना मिली। इस ज़माने में लोगों के पास कहाँ इतनी मोटर कारें होती थी, कोई मोटर कार भी पीछे से ना आई। अनवर ने बुत वाले थैले को दोबारा बगल में दबा लिया। कहने लगा, अब ये इतना गर्म नहीं है, वो ज़मीन की गर्मी थी। मेरे उस्ताद ने एक बार कहा था कि ज़मीन के अंदर जेवर या सोना 1 साल तक दबा रहे तो वो गर्म हो जाता है। अनवर इसी किस्म की ऊँट पटांग बातें करता हुआ मेरे साथ चल रहा था। आखिर दूर से हमें मॉडल टाउन की इक्का दुक्का बत्तियाँ नज़र आईं। अभी लाहौर की अजाफी कॉलोनियाँ, कोट लखपत वगैरह आबाद नहीं हुई थी। मॉडल टाउन पाकिस्तान से पहले की कॉलोनी थी। इतने में सड़क पर पीछे से लारी के हारन की आवाज़ आई। हमने मुड़कर देखा, सड़क पर दूर लारी की बत्तियां रोशन थी। अनवर खुश होकर बोला, यह लाहौर वाली लारी है। इसने लारी को ज़ोर ज़ोर से हाथ के इशारे करने शुरू कर दिए। लारी हमारे करीब आकर रुक गई। हम इसमें बैठ गए। लारी में 10-12 सवारियां और भी बैठी ऊँग रही थी। लारी ने हमें मजंग चुंगी उतार दिया। वहाँ से हम पैदल चलकर अपने सैलमा हाउस आ गए। अनवर ने कहा, अगर तुम चाहो तो ये सोने का बूत अपने पास रख लो, मुझे तुम पर एतबार है। मैंने कहा, मुझे तुम पर भी एतबार है अनवर, इसे तुम अपने पास ही रखो। मगर कहाँ रखोगे? अनवर बोला, फ़िक्र न करो, मैं इसे अपने सराहने के नीचे रख कर सोऊंगा। कल सुबह सराफा बाज़ार खुलते ही तुम्हें साथ ले लूँगा, फिर हम सोहे बाज़ार जाकर इसकी कीमत डलवाएंगे। वहाँ एक सुनहरा मेरा वाकफ़ है। अब तुम भी आराम करो। अनवर की कोठड़ी सैलमा हाउस के पहली मंजिल में पीछे की तरफ थी। मेरा छोटा कमरा दूसरी मंजिल पर था। वो अपनी कोठड़ी की तरफ चल दिया। मैं अपने कमरे में आ गया। बहुत थक गया था। चारपाई पर इस तरह पड़ गया। कुछ देर तक काली के बुत के बारे में सोचता रहा। तरह तरह के तशवीश पैदा करने वाले ख्यालात आते रहे। फिर नींद गालब आ गई और मैं सो गया। दूसरे दिन के 10 बजे के करीब किसी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। मैं सो रहा था। दरवाजे के शोर से हड़बड़ा कर उठा। दरवाज़ा खोला। सामने 3rd क्लास का गेट कीपर हनीफ शाह खड़ा था। सख्त घबराया हुआ था। कहने लगा, बड़ा बुरा हुआ है भाई। क्या हुआ है? मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया। हनीफ शाह बोला, अनवर शाह कत्ल हो गया है। मैं इसका मुंह तकता रह गया। ये तुम क्या कह रहे हो? हनीफ शाह बोला, भाई जल्दी आएँ, किसी ने अनवर शाह का सार हथौड़े से कुचल दिया है। पुलिस आई हुई है। मैं इसी तरह गेट कीपर हनीफ के साथ अनवर की कोठड़ी की तरफ गया। वहाँ सैलमा उसका मैनेजर, दूसरा स्टाफ और पुलिस पहले से मौजूद थी। सैलमा का मैनेजर पुलिस इंस्पेक्टर को अपना बयान देते हुए कह रहा था, कल अनवर शाह ने शाम की छुट्टी ले ली थी। कहने लगा, मुझे एक ज़रूरी काम है। इसके बाद मैंने इसे नहीं देखा। कहीं रात को आकर कोठड़ी में सो गया होगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा, इसने ये नहीं बताया कि वो किस काम की वजह से छुट्टी ले रहा था? मैनेजर ने कहा, कुछ नहीं बताया। वहाँ शोक की फसात आ रही थी। अनवर की लाश इसकी कोठड़ी के बाहर चारपाई पर चादर से ढकी हुई पड़ी थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, रात को किसी ने हथौड़े की ज़रबात से इसका सर कुचल दिया है। ये पुरानी दुश्मनी का मामला ही हो सकता है। मुझसे किसी ने कोई सवाल ना किया। सोने के बुत या मूर्ति का भी किसी ने अभी तक जिक्र नहीं किया था कि अनवर के सराहने के नीचे से सोने की मूर्ति बरामद हुई है। मैं समझ गया था, बदकिस्मत अनवर का सर सोने की मूर्ति की ज़रबात से ही कुचला गया है। मगर ऐसा किसने किया? जब पुलिस अनवर की लाश पोस्टमार्टम के लिए ले गई तो मैंने हनीफ शाह से पूछा, अनवर शाह की कोठड़ी से आला कत्ल भी बरामद नहीं हुआ? हनीफ शाह बोला, बाजी, अगर आला कत्ल वहाँ होता तो पुलिस ज़रूर बरामद करती, मगर ऐसी कोई शय कोठड़ी में नहीं थी। पुलिस अनवर की लाश अपनी गाड़ी में डालकर ले गई थी। इसकी चारपाई अभी तक कोठड़ी के बाहर एक तरफ पड़ी थी। मैं चारपाई के करीब चला गया। सराहने पर खून ही खून जमा हुआ था। बिस्तर पर भी खून था। अनवर ने रात को मुझे कहा था कि वो सोने का बुत अपने सराहने के नीचे रख कर सोएगा। हनीफ शाह मेरे साथ ही था। मैंने आगे बढ़कर सराहने को एक तरफ हटाकर देखा। मेरा ख्याल था कि सराहने के नीचे काली मंदिर वाला सोने का बुत ज़रूर मौजूद होगा, मगर सराहने के नीचे कुछ नहीं था। सोने का बुत गायब था। अब मुझे अपनी फ़िक्र पड़ गई। अगर अनवर की मौत काली मंदिर के बुत की वजह से हुई थी तो मेरी जान भी खतरे में थी, क्योंकि मैं भी बुत को चुराने के लिए अनवर के साथ काली मंदिर में गया था। अगर काली मंदिर का बुत अनवर की कोठड़ी से बरामद हो जाता तो फिर भी मेरी तसल्ली हो जाती, लेकिन बुत गायब था। अचानक मुझे ख्याल आया कि यह भी हो सकता है कि यह काम अनवर के खालाजाद भाई का हो, जिसने अनवर को बताया था कि काली मंदिर में जेवरात दफन हैं। हो सकता है रात के वक्त वो छुप कर हमारा ताक़ब करता रहा हो। इसे मालूम हो गया हो कि मैं और अनवर सोने का बुत निकाल कर ले आए हैं।
اسے انور اپنی کوٹھڑی میں لے گیا ہے، اس کے بعد وہ اپنے کسی ساتھی کو لے کر انور کی کوٹھڑی میں آ گیا ہو یا اکیلا ہی انور کی کوٹھڑی میں گھس گیا ہو اور اسے جگا کر سونے کے بت کی بابت بات کی ہو۔ انور نے انکار کیا اور کہا ہو کہ اس کو کالی مندر سے کچھ نہیں ملا۔ دونوں کی تکرار ہو گئی ہو اور انور کے خالہ زاد بھائی نے تلاشی لیتے ہوئے سرہانے کے نیچے سے بت نکال لیا ہو۔ اس کے بعد دونوں کی ہاتھا پائی ہوئی ہو اور اس کے خالہ زاد بھائی نے اسی بت سے اس کا سر کچل دیا ہو اور بت لے کر فرار ہو گیا ہو۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ایسا ہی ہوا ہے، ورنہ اگر کوئی دشمن انور کا سر تھوڑے سے کچل کر فرار ہوتا تو سونے کا بت اس کے سرانے کے نیچے موجود ہونا چاہیے تھا، جو نہیں تھا۔ میرے ذہن میں کالی مندر کے بت کے بارے میں جو طرح طرح کے اندیشے پیدا ہو رہے تھے وہ اس کے بعد غائب ہو گئے اور میں مطمئن ہو گیا کہ یہ کام کسی بدروح کا نہیں ہے، بلکہ انور کا خون اس کے خالہ زاد بھائی نے یا اس کے کسی ساتھی نے ہی کیا ہے۔ میرے اندیشے تو ختم ہو گئے تھے، لیکن انور کی موت کا مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ یہ خون سونے کے بت کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ اب اس سلمہ ہاؤس سے میرا دل اچاٹ ہو گیا تھا اور کچھ روز بعد ہی میں نے سلمہ کی نوکری چھوڑ دی۔ میں پڑھا لکھا تھا، ایف اے تک تعلیم حاصل کر چکا تھا۔ سلمہ کی نوکری تو اس لیے کر لی تھی کہ اس وقت کوئی اچھی نوکری ملنی مشکل تھی۔ افراتفری کا زمانہ تھا، مہاجرین آ رہے تھے، ابھی لوگ اپنی اپنی جگہوں پر جم کر نہیں بیٹھے تھے۔ اب پاکستان بنے 1.5 سال گزر گیا تھا، حالات بہتر ہونے لگے تھے، کاروبار بھی شروع ہو گئے تھے۔ مجھے لاہور ہی میں ایک انشورنس کمپنی کے دفتر میں کلرک کی نوکری مل گئی۔ میں نے دفتر کے پچھواڑے میں ایک کوٹھڑی میں کمرہ کرائے پر لے لیا اور خاموشی سے اپنے کام میں لگ گیا۔ انور کی موت کو 2 مہینے گزر گئے تھے۔ میرا سارا دن اپنے آفس میں گزر جاتا۔ دفتر سے فارغ ہونے کے بعد میں کبھی محلے کے ایک ریستوران میں چائے پینے بیٹھ جاتا اور کبھی موسم اچھا ہوتا تو سیر کرنے جناب باغ کی طرف نکل جاتا۔ روہت گڑھ کے پرانے قلعے کی حویلی کی حسین و جمیل بدرو روہنی عرف سلطانہ اور اس کے اور میرے دشمن زرد پوش پجاری رگھو کی خوفناک یادیں اب میرے دل و دماغ سے محو ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ان دونوں میں سے کسی ایک سے واسطہ پڑے ایک طویل مدت گزر چکی تھی، لگتا تھا ایک بھیانک خواب تھا۔ اس وقت تک ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں کے درمیان پاسپورٹ ویزا سسٹم رائج ہو چکا تھا اور بغیر ویزا یا پاسپورٹ کے بارڈر کراس کرنے والے کو پکڑ کر جیل بھیج دیا جاتا تھا۔ بھارت کا یہ رویہ اس معاملہ میں ایک دشمن ملک کے رویے جیسا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ بھارت کو پاکستان کے بن جانے کا بے حد صدمہ تھا اور وہ شروع دن ہی سے کبھی کھل کر اور کبھی اندر ہی اندر پاکستان سے دشمنی کرنے لگا تھا۔ کشمیر پر اپنی فوج بھیج کر اس نے غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ کشمیری اپنا حق خود ارادی اور بھارتی تسلط سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و تشدد کا سلسلہ شروع کر دیا جو اس وقت تک جاری ہے۔ چنانچہ بھارت میں اگر کوئی بھارتی مسلمان بھی بارڈر ایریا کے قریب چلتا پھرتا نظر آ جاتا تھا تو اسے پاکستانی جاسوس کہہ کر گرفتار کر لیا جاتا تھا اور پھر اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کہاں گیا۔ میرے بچپن کا دوست جمشید ابھی تک بمبئی میں ہی تھا اور وہیں اپنا کاروبار کر رہا تھا۔ اس نے کئی بار بلایا کہ بمبئی آ کر اسے مل جاؤ۔ میں نے اسے ہمیشہ یہی جواب دیا کہ پاسپورٹ بنوا لوں، پھر ویزا لگوا کر 2-1 دن کے لیے آ جاؤں گا۔ میری صحت پہلے سے اچھی ہو گئی تھی، جسم بھر گیا تھا۔ امرتسر میں میری شادی میری کم عمری میں ہی ہو گئی تھی اور چند 1 سال کے بعد یہ ڈرامہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اپنے آفس کے ہیڈ کلرک سے میری سلام دعا ہو گئی تھی۔ ایک بار اس نے بھی کہا کہ فیروز تم برسرِ روزگار ہو گئے ہو، اب شادی کر کے اپنا گھر بسا لو۔ لیکن میری شادی کا تجربہ اس قدر تلخ تھا کہ مجھے شادی کے نام سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ عورتوں سے الٹی سیدھی دوستی کرنے کا مجھے کبھی شوق نہیں رہا تھا، بس اکیلا زندگی بسر کر رہا تھا اور اسی میں ہی خوش تھا۔ صرف اتنی تفریح کر لیتا تھا کہ کبھی کبھی سلمہ میں انگریزی فلم دیکھنے چلا جاتا تھا۔ مجھے انگریزی کی مار داڑ والی فلمیں دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ انور کے قتل ہو جانے کے بعد میں نے کسی کو اپنا دوست نہیں بنایا تھا، تنہا زندگی بسر کر رہا تھا اور اس میں بڑا خوش تھا۔ ایک رات ایسا ہوا کہ سردیوں کا موسم تھا۔ میں رات کے وقت اپنے کمرے میں لحاف اوڑھ کر ایک جاسوسی ناول پڑھ رہا تھا۔ کمرے کی کھڑکیاں اور دروازہ بند تھا۔ میں نے اندر سے کنڈی لگا رکھی تھی۔ میرے سرہانے کی جانب دیوار والا بلب روشن تھا اور میں پلنگ پر نیم دراز ناول پڑھنے میں محو تھا۔ باہر کٹڑی میں خاموشی تھی، ویسے بھی ابھی آبادی کا سیلاب نہیں آیا تھا۔ شام ہونے کے بعد لاہور کی سڑکوں پر ٹریفک بہت ہی کم ہو جاتی تھی اور سردیوں میں تو رات 10-11 بجے تک سڑکیں خاموش ہو جاتی تھی۔ یہی حالت اس رات کٹڑی کی اور کٹڑی کے باہر والی سڑک کی تھی۔
मैं जासूसी नावल की फ़िज़ाओं में खोया हुआ था कि अचानक मुझे कमरे में किसी दूसरे शख्स की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने नावल पर से निगाहें हटाकर कमरे का जायज़ा लिया। दरवाज़ा मैंने अंदर से चिटकनी लगाकर बंद किया हुआ था। वहाँ किसी दूसरे शख्स की मौजूदगी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने इसे महज अपना वहम ख्याल किया और दोबारा नावल के मुताले में खो गया। थोड़ी देर बाद मुझे किसी के कदमों की आहट सी सुनाई दी। मैं दरवाजे की तरफ देखने लगा। मुझे ऐसे लगा जैसे बाहर जो छोटी सी राहदारी थी वहाँ कोई दबे पांव चलते चलते दरवाजे के पास आकर रुक गया है। मैं बंद दरवाजे की तरफ मुसलसल तक रहा था। मेरा ख्याल था अगर मोहल्ले का कोई शख्स मुझसे मिलने आया है तो वो अभी दस्तक देगा, लेकिन एक तो कटरी में मेरी सलाम दुआ के अलावा किसी से कोई दोस्ती नहीं थी। दूसरे, रात के 11 बजे इतनी सर्दी में मुझसे मिलने कौन आ सकता है। लेकिन फिर भी मैं दस्तक की आवाज़ का इंतज़ार करता रहा। 2-3 मिनट गुजर गए, किसी ने दरवाजे पर दस्तक ना दी तो मैंने भी इसे अपना वहम समझा और एक बार फिर नावल का मुतालिया करने लगा। इसके बाद मुझे पढ़ते पढ़ते नींद आने लगी। मैंने नावल एक तरफ रखा। दीवार वाले बल्ब के तार का स्विच मैंने अपने सरहाने के पास लगवा रखा था। मैंने स्विच दबाकर बत्ती बुझाई और लिहाफ ऊपर करके लेट गया। नींद से मेरी आंखें अपने आप बंद होने लगी। मैं अभी पूरी तरह सोया नहीं था। नींद और आलम बेदारी के दरमियानी हालत में ही था कि अचानक मुझे किसी के लिबास की सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई कमरे में दाखिल हुआ हो और मेरे पलंग के पास आकर ठहर गया हो। मेरी नींद एकदम जैसे गायब हो गई और बदन में खौफ की एक हल्की सी लहर दौड़ गई। लिहाफ से मैंने अपना मुंह ढांप रखा था। मैं अपने अंदर इतनी हिम्मत नहीं पा रहा था कि लिहाफ मुंह से हटाकर बत्ती जलाकर देखूं कि कमरे में कौन है। फिर मुझे कमरे में वही पुरसरार खुशबू महसूस हुई जो रोहतगढ़ के किले वाली पुरानी हवेली में पहली बार महसूस हुई थी। मुझे एकदम से पुराने किले वाली हसीन बदरू का ख्याल आ गया। मैंने जल्दी से लिहाफ मुंह से हटा दिया। कमरे में गुप्त अंधेरा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर किसी के सर्द आ भरने की आवाज़ आई। मैंने हाथ पीछे करके कमरे की बत्ती का स्विच ऑन कर दिया। कमरे में रोशनी हो गई, मगर कमरा बिल्कुल खाली था, वहाँ कोई नहीं था। मैं सोच में पड़ गया कि या खुदा, ये क्या मामला है। कहीं वही मनहूस ड्रामा फिर से तो शुरू नहीं हो गया। मैंने 5 मरतबा कलमा शरीफ पढ़कर अपने जिस्म पर फूंक मारी और दुआ मांग कर सोने की कोशिश करने लगा। मैंने बत्ती नहीं बुझाई थी, कमरे में रोशनी ही रहने दी थी और लिहाफ मैंने मुंह के ऊपर नहीं किया था। बस कभी आंखें बंद कर लेता और कभी डर के मारे आंखें खोल देता। अचानक मुझे अपने सर के नीचे कुछ गर्मी सी महसूस हुई। इस ज़माने में अभी फोम के गद्दों और सरहानों का रवाज नहीं चला था। लोग रुईदार गद्दे और सरहाने इस्तेमाल करते थे। मैंने यही ख्याल किया कि ये रुईदार सरहाने की अपनी गरमाइश है जो मेरे जिस्म की हरारत से पैदा हुई है। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि सरहाने की गर्मी में इजाफा हो रहा है, जैसे सरहाने के अंदर किसी ने गर्म पानी की बोतल रख दी हो। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। लुहाब परे करके मैंने सरहाने को गौर से देखा। आम किस्म का मामूली सरहाना था। मैंने इस पर हाथ रखा तो मेरा हाथ भी गर्म हो गया। मैंने जल्दी से हाथ हटा लिया। मैंने सरहाने को भी हटा दिया। ये देखकर खौफ के मारे मेरी चीख निकलते निकलते रह गई कि सरहाने के नीचे काली मंदिर वाला सोने का बुत पड़ा था। मैं उछल कर पलंग से उतर गया और गौर से सुनहरी बुत को तकने लगा। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। बात ही ऐसी थी। मैं हैरान था कि काली मंदिर का बुत यहाँ मेरे सरहाने के नीचे कहाँ से आ गया है। यहाँ इसे किसने रख दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा और सोने के बुत को हाथ से छुआ। बहुत सख्त गर्म था, जैसे अभी अभी किसी ने इसे आग में से निकाला हो। या अल्लाह, ये क्या मुसीबत शुरू हो गई है। मैं पलंग से 2 कदम पीछे हटकर हैरान परेशान खड़ा था और काली मंदिर के बुत को तक रहा था। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये बुत आजकल के कोको कोला की बोतल के साइज़ का था। इसके चेहरे पर आंखों की जगह 2 गड़े पड़े हुए थे। मुंह की जगह एक चकोर गड़ा बना हुआ था, जिसमें ऊपर की जानब 2 नुकीले दांत अंदर की तरफ मुड़े हुए थे। इस बुत की शक्ल सूरत काफ़ी खौफनाक थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बिस्तर पर लेट नहीं सकता था, कमरे से बाहर भी नहीं जा सकता था। सोचा यही हो सकता है कि इस मनहूस बुत को किसी चीज़ से पकड़कर कमरे से बाहर फेंक आऊँ। मैं कमरे में कोई चीज़ देखने लगा। अचानक मुझे ऐसी रोंगटे खड़ी कर देने वाली आवाज़ आई जैसे कोई मगरमच्छ गुस्से में फंकारा हो। मैंने पलटकर बुत को देखा। इसी लम्हे वाकई मेरे पाँव एक एक मन भारी हो गए। भागना चाहता था मगर ज़मीन मेरे पाँव नहीं छोड़ रही थी। 1 इंच भी मेरे पाँव अपनी जगह से नहीं हिल रहे थे। काली मंदिर का बुत मेरे सरहाने वाली जगह पर लेटा हुआ था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता सीधा हो रहा था। मेरे जिस्म में से भागने की ताकत भी ख़त्म हो गई थी। बुत बिल्कुल सीधा हो गया।
پھر وہ آہستہ آہستہ بلند ہونے لگا۔ بلند ہوتے ہوتے وہ کمرے کی چھت کے قریب پہنچ گیا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا اور وہ اپنی جگہ سے ذرا سی بھی حرکت نہیں کر سکتا تھا، اور میں اپنی جگہ سے ذرا سی بھی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح کمرے سے بھاگ جاؤں، مگر میرے پاؤں میری کوشش کے باوجود اپنی جگہ سے نہیں ہل رہے تھے۔ بت ایک جگہ پہنچ کر ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس کے چہرے کا رخ میری طرف تھا۔ اچانک بت کی آنکھوں کے گڑھوں میں سے سرخ روشنی نکلنے لگی۔ پھر ایسی آواز گونج اٹھی جیسے اچانک تیز آندھی چلنے لگی ہو۔ بت بڑی تیزی سے میری طرف آیا، جیسے کسی نے اس کو ہاتھ میں تھام رکھا ہو اور پوری طاقت سے میرے سر کا نشانہ لے کر میری طرف پھینک دیا ہو۔ میں نے گھبرا کر اپنا سر نیچے کر لیا۔ بت ایک شوکر کی آواز کے ساتھ میرے سر کے اوپر سے نکل گیا۔ اس کے بعد وہ ایک بار پھر میری طرف آیا۔ میں اپنی جگہ سے حرکت تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں نے نیچے کو جھک کر اپنے سر کو بچا لیا۔ جب تیسری بار بت میرے سر کا نشانہ لے کر میری طرف آیا تو ایک چیخ کی آواز بلند ہوئی اور میرے دیکھتے دیکھتے کالی مندر کا بت فضا میں ہی غائب ہو گیا۔ جیسے ہی بت غائب ہوا میرے پاؤں ہلکے ہو گئے، زمین نے میرے پاؤں چھوڑ دیے۔ میں نے دوڑ کر دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے کے باہر ایک تنگ راہداری تھی جس کے آگے کٹری کا صحن آ جاتا تھا۔ صحن میں چاروں طرف کوٹھڑیاں اور کمرے بنے ہوئے تھے جہاں نوکر پیشہ اور محنت کش لوگ رہتے تھے۔ سرد رات میں صحن خالی پڑا تھا۔ میں دوڑتا ہوا صحن میں سے نکل کر باہر سڑک پر آ گیا۔ سڑک کے کنارے ایک چبوترا تھا جہاں دن کے وقت ایک چھابڑی والا بیٹھا کرتا تھا۔ میں چبوترے پر بیٹھ گیا۔ سخت سردی میں بھی میرا جسم پسینے میں بھیگ گیا تھا۔ دیر تک وہیں چبوترے پر بیٹھا سوچتا رہا کہ کمرے میں واپس جاؤں یا نہ جاؤں۔ اب مجھے سردی بھی لگنے لگی تھی۔ جو کچھ میں نے کمرے میں دیکھا تھا اس پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب مجھ پر انور شاہ کی موت کا راز کھل گیا تھا۔ اسے کالی مندر کے بت نے ہی قتل کیا تھا، اور اب وہ مجھے قتل کرنا چاہتا تھا کہ کسی غیبی طاقت نے مجھے بچا لیا۔ آدھی رات کا وقت تھا، سردیوں کی رات تھی، سڑک پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں سردی سے ٹھٹرنے لگا تھا کیونکہ میں بستر سے نکلا تھا اور میں نے صرف قمیض پاجامہ ہی پہنا ہوا تھا۔ جب سردی میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئی تو میں چبوترے سے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ کچھ میں نے بھی حوصلہ کیا، دل کو سمجھایا کہ جس خدا نے مجھے اس بت کے حملے سے بچایا وہ اب بھی میری حفاظت کرے گا۔ میں اپنے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ آیا تھا۔ کمرے میں بتی جل رہی تھی، اس کی روشنی باہر راہداری میں آ رہی تھی۔ میں نے کھلے دروازے میں سے جھانک کر دیکھا، کمرہ ویسے کا ویسا ہی تھا جیسا میں اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ میں کلمہ پاک کا ورد کرتا کمرے میں داخل ہو گیا، دروازے کو بند کر کے کنڈی لگائی اور وہیں کھڑے کھڑے کمرے کا جائزہ لیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میری کتاب اسی طرح پلنگ کے پاس میز پر پڑی تھی۔ سرہانے کو ٹھیک کر کے اس پر سر رکھتے ہوئے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ ٹیلی ویژن تو اس زمانے میں نہیں تھا۔ ایک چھوٹا ریڈیو ٹرانسمیٹر میرے سرہانے میز پر پڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا، اس کو آن کیا اور سوئی گھمانے لگا۔ ایک جگہ کسی اسٹیشن پر سے قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی۔ میں نے اسی جگہ سوئی رہنے دی اور قرآن پاک کی تلاوت سننے لگا۔ اللہ کے کلام نے میرے اندر ایک نئی روح پھونک دی۔ میرا سارا ڈر خوف دور ہو گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی بدروح میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں نے سرہانے کو پلنگ کی پشت کے ساتھ سیدھا لگا دیا اور اس کے ساتھ ٹیک لگا کر پلنگ پر نیم دراز ہو گیا اور بڑے خشوع سے کلام پاک کی تلاوت سننے لگا۔ کچھ دیر بعد تلاوت ختم ہو گئی۔ میں نے ریڈیو بند کر دیا اور بتی بجھائی اور آنکھیں بند کیے بغیر ویسے ہی پلنگ پر نیم دراز ہو کر بیٹھا رہا۔ نیند کے غلبے سے میری آنکھیں بار بار اپنے آپ بند ہو رہی تھی، مگر میں آنکھیں کھلی رکھنے کی جدوجہد میں لگا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کب اور کس وقت میری آنکھیں اپنے آپ بند ہو گئیں اور میں سو گیا۔ میری آنکھ اس وقت کھلی جب کمرے کے روشن دان میں سے دھوپ کمرے میں آ رہی تھی۔ بتی اسی طرح جل رہی تھی۔ میں نے میز پر رکھے ٹائم پیس پر نگاہ ڈالی۔ دن کے 10 بج چکے تھے۔ جلدی سے اٹھا، منہ ہاتھ دھویا، کپڑے بدلے اور سائیکل پکڑ کر دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ دفتر میں 2 گھنٹے لیٹ پہنچا تھا۔ رات کے بھیانک واقعات میری آنکھوں کے سامنے ایک فلم کی طرح چل رہے تھے۔ کسی وقت لگتا میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، کسی وقت لگتا کہ نہیں، میں نے حقیقت میں ایسا ہوتے دیکھا ہے۔ ایک بات طے شدہ تھی کہ میں اب اس کمرے میں نہیں رہ سکتا تھا۔ میرے پاس فوری طور پر رہائش کے لیے کوئی دوسری جگہ نہیں تھی۔ دفتر میں چھٹی کے بعد میں اپنی رہائش گاہ کی طرف جانے کی بجائے باغ جناب میں آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی اس باغ کا نام لارنس باغ ہی تھا۔ کچھ دیر میں ایک درخت کے نیچے بینچ پر بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر باغ کے اوپن ایئر کیفے میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنا پرانا لمبا گرم کوٹ پہن رکھا تھا جس کی وجہ سے میں باغ کی کھلی فضا کی سردی سے کافی محفوظ تھا۔ میں اوپن ایئر کیفے کے برآمدے کی چھت کے نیچے ایک میز کے پاس بیٹھ گیا۔
میں نے چائے منگوائی اور چائے پینے لگا۔ یہی سوچ رہا تھا کہ اگر اپنے کمرے میں نہ گیا تو رات کہاں بسر کروں گا۔ کسی دوسری جگہ کا انتظام دوسرے ہی روز ہو سکتا تھا۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ کسی ہوٹل میں کمرہ لے کر رات بسر کر سکتا۔ کافی دیر کی سوچ و بچار کے بعد آخر یہی فیصلہ کیا کہ ریلوے اسٹیشن پر جا کر رات ویٹنگ روم میں گزارنی چاہیے۔ شام کا اندھیرا باغ میں گہرا ہو رہا تھا۔ میں خاموشی سے اٹھا اور باغ میں سے گزرتا ہوا مار روڈ پر آ گیا۔ وہاں سے ایک بس پکڑی اور ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ ریلوے اسٹیشن پر کافی رونق تھی۔ میں نے پلیٹ فارم کا ٹکٹ لیا اور نمبر 4 پلیٹ فارم پر آ گیا۔ اس پلیٹ فارم پر سیکنڈ کلاس کا ویٹنگ روم تھا۔ میں نے ویٹنگ روم میں جا کر دیکھا، وہ پہلے ہی مسافروں سے بھرا ہوا تھا۔ اندر جانے کی بجائے پلیٹ فارم پر ہی ایک جگہ بیٹھ گیا۔ رات ہو گئی تھی، مجھے بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہیں چائے کے کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر تھوڑا بہت کھانا کھایا، چائے پی اور ایک بار پھر جا کر ویٹنگ روم کا جائزہ لیا۔ وہاں مسافروں نے رات بسر کرنے کے لیے اپنے اپنے بستر بچھا دیے تھے۔ وہاں بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ مجھے خیال آ گیا کہ ریلوے یارڈ میں خالی بوگیاں بھی کھڑی ہوتی ہیں۔ ان خالی بوگیوں کے کسی ڈبے میں رات آسانی سے بسر کی جا سکتی ہے۔ یہ سوچ کر میں اس پلیٹ فارم پر آ گیا جس کے آگے ریلوے یارڈ شروع ہو جاتا تھا۔ وہاں ایک طرف کچھ خالی ڈبے کھڑے تھے جن میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ پلیٹ فارم بھی رات کی سردی میں دور تک خالی پڑا ہوا تھا۔ میں ایک ڈبے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ پہلا احساس یہ ہوا کہ ڈبے کی فضا میں ہلکی ہلکی بڑی خوشگوار گرمائش تھی۔ میں نے دوسری طرف کی 2 کھڑکیاں نیچے گرا دی۔ یارڈ کی ہلکی ہلکی روشنی اندر آنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ یہ انٹر کلاس کا ڈبہ تھا اور سیٹوں پر گدے لگے ہوئے تھے۔ اسٹیشن پر رات بسر کرنے کے لیے اس سے بہتر جگہ مجھے اور کہیں نہیں مل سکتی تھی۔ میں ٹانگیں سیدھی کر کے ایک سیٹ پر ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ ڈبے میں اندھیرا تھا۔ 2 کھڑکیاں جو میں نے کھول دی تھیں، ان میں سے یارڈ کے کھمبوں پر جلتی ہوئی بتیوں کی دھیمی دھیمی روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں نے ایک کھڑکی بند کر دی کیونکہ سرد ہوا بھی ڈبے میں آنے لگی تھی۔ کچھ بند ڈبے میں جو فضا تھی وہ نیم گرم تھی، یعنی جس کو ہم پنجابی میں نگ کہتے ہیں۔ فضا میں نگ تھا۔ افسوس کہ مجھے پنجابی کے لفظ نگ کا اردو میں کوئی ایسا لفظ نہیں مل سکا جو اس کے مفہوم کو پوری طرح ادا کر دے، اس لیے میرے اس لفظ کو ہی قبول کر لیں۔ کچھ میں تھکا ہوا بھی تھا، پچھلی رات بھی جاگتا رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے سر ڈبے کی دیوار سے لگا کر آنکھیں بند کیں تو مجھے نیند آنے لگی۔ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میں کب تک سویا رہا۔ اچانک ایک دھچکا لگنے سے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے ڈبہ چلتے چلتے رک گیا ہے۔ میں نے ڈبے کا جائزہ لیا۔ وہاں میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ باہر سے 2 آدمیوں کی باتیں کرنے کی آواز آئی۔ پھر ڈبے کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی لالٹین ہاتھ میں لیے ڈبے میں داخل ہوا۔ اس نے لالٹین کی روشنی میں مجھے دیکھا تو بولا، کون ہو بھائی تم؟ میں اتنی دیر میں سنبھل گیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ رات گزارنے کے لیے خالی ڈبے میں آ کر سو گیا ہوں۔ وہ بولا، مگر یہ بوگی تو راولپنڈی لے جائی جا رہی ہے۔ میں چونک کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس آدمی سے پوچھا، یہ کون سا اسٹیشن ہے؟ اس نے کہا، یہیں اتر جاؤ، یہ بادامی باغ کا اسٹیشن ہے۔ ہم ڈبے کی چیکنگ کے لیے نہ آتے تو تم پنڈی پہنچ گئے ہوتے۔ میں جلدی سے ڈبے سے اتر گیا۔ پلیٹ فارم پر جو مسافر ٹرین کھڑی تھی، یہ بوگی اس کے آخر میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میری آنکھ کھل گئی تھی، ورنہ میں خدا جانے کہاں پہنچ جاتا۔ بادامی باغ لاہور شہر کا ایک حصہ ہی تھا۔ میں اسٹیشن سے نکل کر پیدل ہی چل پڑا۔ ابھی بادامی باغ کے ارد گرد اتنی آبادی نہیں ہوئی تھی جتنی اب ہو گئی ہے۔ ارد گرد کا علاقہ ویران پڑا تھا، جھاڑیاں اور درخت ہی درخت تھے۔ میں اندھیرے میں چلا جا رہا تھا کہ مستی گیٹ کے پاس نکل آؤں گا اور وہاں سے پیدل ہی لاہور ریلوے اسٹیشن پر آ جاؤں گا اور باقی کی رات وہیں چل پھر کر گزاروں گا اور صبح وہیں سے اپنے دفتر چلا جاؤں گا۔ اس زمانے میں بادامی باغ کے اسٹیشن کے قریب ہی ایک ویران سی جگہ پر ایک پرانا قبرستان ہوا کرتا تھا۔ معلوم نہیں اب یہ قبرستان ہے یا نہیں ہے۔ جو چھوٹا سا کچا راستہ درختوں اور جھاڑیوں سے ہو کر مستی دروازے والی سڑک کی طرف جاتا تھا، یہ پرانا قبرستان وہیں دائیں جانب آتا تھا۔ میں قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا کہ قبروں میں سے ایک عورت کو دوڑ کر اپنی طرف آتے دیکھا۔ میں واقعی ڈر گیا کہ یہ عورت کوئی بدروح ہی ہو سکتی ہے۔ وہ سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ میرے پاس آتے ہی اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ اگر میں اپنے ہوش و حواس کو قابو میں نہ رکھتا تو ضرور میری چیخ نکل جاتی۔ عورت کا سانس پھول رہا تھا۔ اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، گورے رنگ کی تھی، شلوار قمیض میں تھی، سویٹر پہن رکھا تھا۔ اچھی فیملی کی عورت لگتی تھی۔ چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ کہنے لگی، بھائی خدا کے لیے مجھے میرے گھر پہنچا دو، میں ڈر گئی ہوں۔
میں نے پوچھا بی بی کیا بات ہے، تم اتنی رات گئے قبرستان میں کیا کر رہی ہو؟ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، خدا کے لیے مجھے یہاں سے سڑک پر لے چلو، میں سب کچھ بتاتی ہوں۔ میں نے کہا گھبراؤ نہیں، اگر تم کوئی بدرو نہیں ہو تو میں تمہیں اپنے ساتھ سڑک پر لیے چلتا ہوں۔ وہ میرے بائیں جانب آ گئی، یعنی اس جانب جس طرف قبرستان نہیں تھا۔ اس نے ابھی تک میرا بازو تھام رکھا تھا اور سہمی ہوئی میرے ساتھ لگ کر چل رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر سڑکوں کے کھمبوں کی روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر سڑک پر آ گیا۔ کہنے لگی، بھائی میں تمہارا آسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے میرے گھر تک چھوڑ آؤ۔ میں نے کہا بی بی تمہارا گھر کہاں ہے؟ عورت نے اپنا سانس درست کرتے ہوئے کہا، ماڈل ٹاؤن میں ہے۔ میں نے کہا ماڈل ٹاؤن تو یہاں سے بہت دور ہے، اس وقت کوئی بس بھی ادھر نہیں جاتی اور کوئی تانگا بھی نہیں ملے گا۔ اس زمانے میں کوئی رکشہ ٹیکسی تو چلا نہیں کرتی تھی، ایک بس ہی تھی جو ماڈل ٹاؤن جایا کرتی تھی۔ کہنے لگی وہ سامنے میری کار کھڑی ہے، پلیز مجھے میرے گھر تک چھوڑ آؤ۔ عورت کھاتے پیتے گرانے کی لگتی تھی، گاڑی بھی اس کے پاس تھی، اسے ماڈل ٹاؤن اس کے گھر تک چھوڑنے میں کوئی حرج بھی نہیں لگتا تھا اور کوئی ایسی تشویش والی بات بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بی بی، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ اس وقت میں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اس عورت کو ماڈل ٹاؤن چھوڑ کر رات کے 3 بجے میں خود لاہور واپس کیسے آؤں گا۔ اسے میری حماقت سمجھ لیں یا یہ سمجھ لیں گے کہ مجھے اس بات کا خیال ہی نہیں آیا۔ سڑک کی دوسری طرف اس کے سیاہ رنگ کی چھوٹی سی گاڑی کھڑی تھی۔ اس زمانے میں گاڑی کسی کے پاس ہی ہوا کرتی تھی۔ گاڑی پرانے ماڈل کی تھی، پتہ نہیں اس کا ماڈل کیا تھا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ والی سیٹ پر بٹھا لیا اور پرس میں سے گاڑی کی چابیاں نکال کر گاڑی سٹارٹ کی اور اسے سڑک پر ڈال دیا۔ کہنے لگی، بھائی صاحب، اس وقت اگر آپ میری مدد نہ کرتے اور مجھے دیکھ کر ڈر کر بھاگ جاتے تو میں وہیں بے ہوش ہو کر گرنے والی تھی۔ میں نے اسے پوچھا، بی بی تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ رات کے 2:30-3 بجے تم اس قبرستان میں کیا کر رہی تھی؟ گاڑی چلاتے چلاتے اس عورت نے پرس میں سے چھوٹا سا رومال نکال کر اپنی آنکھیں پونچھی۔ معلوم ہوا میرے اس سوال پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کہنے لگی، بھائی جان میں بڑی بدنصیب عورت ہوں، میرا خاوند فوت ہو چکا ہے، میری ایک ہی جوان بیٹی ہے۔ پاکستان پہنچنے کے کچھ ہی دن بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس وقت ہم بادامی باغ اسٹیشن کے پاس ایک مہاجر کیمپ میں تھے، میرے ساتھ کچھ رشتہ دار بھی تھے۔ میں نے اپنی بیٹی کو وہیں بادامی باغ کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ مشرقی پنجاب میں ہم لوگ 2-3 حویلیاں اور کچھ زمین چھوڑ کر آئے تھے۔ ان کے کلیم میں مجھے ماڈل ٹاؤن میں ایک چھوٹی سی کوٹھی الاٹ ہو گئی۔ میری خالہ اور اس کے بچے بھی میرے ساتھ ہی رہنے لگے۔ پھر ایسا ہوا کہ میرے خالو کو لندن میں ایک ملازمت مل گئی اور وہ میری خالہ اور بال بچوں کو لے کر پاکستان سے لندن چلے گئے۔ میں 2 نوکروں کے ساتھ ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی میں اکیلی رہنے لگی۔ جنگ میں تھوڑی سی زمین بھی الاٹ ہو گئی تھی، وہاں سے ہر فصل پر کچھ پیسے اور گندم وغیرہ آ جاتی تھی اور میرا گزر بسر ہو رہا تھا۔ شروع میں ہر جمعرات کو اپنی بیٹی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے بادامی باغ والے قبرستان میں جایا کرتی تھی۔ قبر پر گلاب کے ہار ڈالتی، اگربتیاں سلگاتی اور بیٹھ کر فاتحہ پڑھتی اور اپنی بیٹی کی مغفرت کے لیے دعا مانگتی۔ لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے اس معمول میں وقفہ آتا گیا۔ اب میں کبھی ایک جمعرات اور کبھی 2 ہفتے چھوڑ کر بیٹی کی قبر پر جاتی، پھر اس میں بھی کافی وقفہ آنا شروع ہو گیا اور میرا کبھی 1 مہینے اور کبھی 2 مہینوں کے بعد بیٹی کی قبر پر جانا ہوتا۔ کل رات میں سو رہی تھی کہ خواب میں میری بیٹی آئی، کہنے لگی، اماں تم نے مجھے بلا دیا مگر میں تمہیں یاد کرتی رہتی ہوں۔ اتنا کہہ کر گاڑی چلاتے چلاتے عورت سسکیاں بھر کر رونے لگی، پھر جلدی سنبھل کر بولی اور اس نے رومال سے اپنے آنسو پوچھے اور کہنے لگی، معاف کرنا بھائی جان، خدا کسی کو جوان بیٹی کا غم نہ دکھائے، اور میری بیٹی سکینہ تو مجھے بہت ہی پیاری تھی، ابھی تو اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ گہری آہ بھر کر خاموش ہو گئی۔ میں بھی اداس ہو گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ غیر شادی شدہ جوان بیٹی کی موت کا غم کیا ہوتا ہے، اسے ایک ماں کا دل ہی محسوس کر سکتا ہے۔ میں نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ اس دوران ہم ماڈل ٹاؤن کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ اتنی جلدی ہم ماڈل ٹاؤن اس لیے بھی پہنچ گئے تھے کہ ایک تو رات کا وقت تھا، دوسرے اس زمانے میں سڑکوں پر دن کے وقت ٹریفک بہت معمولی ہوتا تھا اور رات کو تو خاص طور پر ماڈل ٹاؤن جانے والی سڑک سنسان پڑی ہوتی تھی۔ ماڈل ٹاؤن کی کوٹھیاں ابھی پرانے ٹائپ کی تھی اور اسی حالت میں تھی جس حالت میں وہاں سے جانے والے انہیں چھوڑ گئے تھے۔ ہر کوٹھی کا وسیع و کشادہ لان تھا، ان میں جامن اور آم کے درخت اگے ہوئے تھے اور دن کے وقت بھی ان پرانی کوٹھیوں پر ایک پرسرار سی خاموشی چھائی رہتی تھی۔ رات کے وقت تو یہاں ایک سکوت سا طاری رہتا تھا۔
میرے سوال پر وہ عورت کہنے لگی، ہمارا مکان آ گیا ہے، اس کے بعد کے واقعات میں آپ کو مکان میں جا کر سناؤں گی، آپ پلیز میرے ساتھ مکان میں چلیں نا۔ میں نے قبرستان میں ایسی خوفناک بات دیکھی ہے کہ میں ابھی تک خوف زدہ ہوں۔ میں نے سوچا کہ اس وقت ویسے بھی واپس مجھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رات بھی تھوڑی باقی رہ گئی ہے، بہتر یہی ہے کہ اس عورت کے مکان میں باقی کا وقت گزار دیا جائے۔ دن نکلتے ہی بسیں چلنا شروع ہو جائیں گی تو یہاں سے سیدھا اپنے آفس چلا جاؤں گا۔ گاڑی رات کی تاریکی میں ایک اونچے درختوں والی پرانی سی کوٹھی کے احاطے میں داخل ہو کر ایک بغیر دروازے کے گراج میں جا کر رک گئی۔